السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 95 اور 96 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت مبارکہ میں جہاد کا تذکرہ ہے، اور اس بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، شاید لیٹے ہوئے ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ میری ران پر اس قدر بوجھ پڑا کہ قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جاتی۔ اللہ کی قسم، ران کا ایسا بوجھ تھا کہ اس سے زیادہ بوجھ میں نے زندگی میں کبھی نہیں اٹھایا یا دیکھا یا محسوس کیا، یعنی وحی کے نزول کا یہ عالم تھا۔ تو اس میں جہاد کے بارے میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایہا الجہاد افضل، یعنی سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک، کہ تو اپنے نفس سے جہاد کرے، وہواک فی ذات اللہ عز وجل، کہ اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرے کہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ اور فرمایا المجاہد من جاہد نفسا، کہ سب سے افضل جو جہاد ہے وہ مجاہد ہے، وہ جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، اس کی جو آخری منزل ہے وہ قتال ہے، کہ اللہ کی راہ میں جو ہے اللہ کے دین کی بقا کے لیے جان قربان کرنا۔ اس بارے میں فرمایا لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہے قاعدون بیٹھے رہنے والے، من المومنین مومنین سے۔ اب مومنین سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ برابر نہیں ہے مومن جو بیٹھے رہے غیر اولی الضرر، بغیر کسی ضرر کے، بغیر کسی عذر کے، والمجاہدین، یعنی ان مجاہدین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مومن بغیر عذر کے بیٹھے رہے وہ ان کے برابر نہیں ہے، والمجاہدون، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں عملی طور پر جہاد پہ نکلے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دیا مجاہدین کو، باموالہم وانفسہم، جو اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین درجہ، ان لوگوں پر جو بیٹھے رہے ہیں درجوں میں، یعنی وہ درجے میں بڑھ گئے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، وہ ان لوگوں سے درجے میں بڑھ گئے جو بیٹھے رہے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، یعنی اس میں یہ فرمایا گیا، یہ غزوہ تبوک کا اس میں ذکر ہے کہ غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ جہاد کے لیے نکلیں۔ تو ایسی صورت میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن جاش اور عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے وہ نبینہ صحابی تھے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو نبینہ ہیں،
تو آپ نے فرمایا یہ ان کے لیے یہ حکم ہے جو تندرست ہے، صحت مند ہے اور بلا عذر جو ہے وہ بیٹھا رہے، تو ان کے لیے ہے یہ حکم۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے مواخذہ نہیں ہے جو معذور ہیں، جو تندرست ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرض ہے۔ اور صورت اسی صورت میں جو ہے 84 آیت میں فرمایا گا حرض المومنین، یعنی مومنین کو قتال پر اکسائیے، ترغیب دیجیے، ان کو کہیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، لیکن چونکہ ابھی قتال اس سے پہلے قتال کا حکم جو تھا وہ عام نہیں تھا، سب کو نکلنا لازمی نہیں تھا، یعنی جو لوگ کمزور تھے یا کسی وجہ سے معذور تھے سب، لیکن اب جو حکم تھا سب کے لیے تھا، لیکن اللہ نے یہاں یہ فرمایا کہ جو بلا عذر حکم آ جائے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہ جہاد میں نکلنا ہے اور یہ حکم عام ہو، تو اللہ نے کے رسول فرما رہے ہیں کہ پھر اگر کوئی آدمی نہیں نکلتا تو پھر سمجھ لیں وہ مجرم ہے، اور وہ برابر نہیں ہے ان مومن کے، اگرچہ وہ مومن ہے لیکن ان مومن کے برابر نہیں ہے جنہوں نے جہاد کیا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو، عَلَى الْقَاعِدِينَ، بیٹھے رہنے والوں پر، اجرًا عظیما، بہت بڑے اجر کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں۔ درجات منہ، ان کے لیے درجات ہیں، وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ، رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے مجاہدین کے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے جب انہوں نے یہ قتال کا سودا کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اون جو لوگ بلا عذر بیٹھے ہیں ان میں اور ان میں بہت فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کی راہ میں مال اور مال سے، جان سے جہاد میں نکلے ہیں ان کے درجات بلند ہیں، وہ ان سے بہتر ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاد سب پر فرض ہو جائے اور ریاست یہ سمجھے کہ اب جہاد تو ہر ایک کو نکلنا ضروری ہے، ورنہ مخصوص انداز میں کچھ لوگوں کو جہاد جب فرض ہو جائے تو اس پہ نکلنا فرض ہے، اور اس وقت فرض کفایہ ہے، لیکن جب اگر ریاست یہ سمجھے کہ حالات ایسے ہیں یا مسلمان کی مدد کے لیے نکلنا پڑے تو ایسی صورت میں پھر فرض عین ہو جاتا ہے ہر کسی پر۔ اور اللہ نے فرمایا کہ پھر جو حکم نہیں مانے گا تو پھر مومن تو ہے، اللہ فرما رہے ہیں، لیکن وہ درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے درجات بڑے بلند ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جہاد کا جذبہ عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کے دل میں نہ کبھی جہاد کا جذبہ پیدا ہوا اور نہ کبھی اس نے جہاد میں حصہ لیا تو وہ یوں سمجھ لے کہ ایک نفاق کی شاخ پر بیٹھا ہے، یعنی کسی وقت بھی اس کے دل میں جو ہے نفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمانی جذبہ پیدا کرے اور اپنے راہ حق میں جہاد کرنے کے لیے ہمارے اندر امنگ تڑپ پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔